آج اس حوالے سے ظاہر ہے وقتاً فوقتاً کیونکہ ملک میں ایک سیلابی ریلا آیا ہوا ہے. آپ سب پہچانتے ہیں. میرے ساتھ شہادت اوان ہیں، ہمارے ایک معروف وکیل بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں، اور ابھی نوید قمر بھی عنقریب جوائن کریں گے اقتصادی امور اور تجارتی امور کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. اور جو ملک میں سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس پر بھی بات کریں گے. میں آپ کو شروع میں ایک ظاہر ابتدائی بریفنگ ضرور دے دوں گی. این ڈی ایم کے تو آپ نے اعداد و شمار دیکھ لیے. ملک میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ ایک مطلب اب نواں ہفتہ ہو گیا ہے، 9th ویک ہے ہمارا، جب آپ دیکھ رہے ہیں جولائی، اگست اور آخری جون سے شروع ہوا ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں موٹی موٹی باتیں کہ دیکھیے مانسون جو ہے بالکل، اور کیونکہ میں بہت سارے فورن چینلز پہ بات کر رہی ہوں. آئیے قمر صاحب، ہم نے اب 1 سیکنڈ پہلے شروع کیا اور آپ کے منتظر ہیں. تو مانسون کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں، کچھ کی ایسی عمر ہے کہ یاد بھی ہوگا کہ 90 کی دہائی کے بعد تھوڑے کم ہو گئے تھے. 70-80 میں بہت آتے تھے لیکن اس نوعیت کے نہیں آتے تھے. اور اب جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے جو میں نہیں سمجھتی پاکستان نے اپنی زندہ تاریخ میں کبھی دیکھی ہوگی. یعنی وی ہیو ناٹ سین دس کائنڈ آف مانسون ان پاکستانز لیونگ ہسٹری. نمبر 1، یہ نواں ہفتہ ہے. آپ کے ولیج میں اور شہر میں آج سنا بند تو نہیں، راستے سارے بند ہو گئے ہیں، سڑکیں ہر جگہ، کمیونیکیشنز معطل ہوتی جا رہی ہے. تو یکے بعد دیگرے حالات جو ہیں بہت وقت لگے گا. میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں سنبھالنے میں سب سے ہمیں اپیل ہے لوگوں سے کہ حوصلہ کریں. اور مجھے پتہ ہے کتنی مشکل حالات میں ہمارے لوگ اس وقت گرمی میں اکثر بے یار و مددگار ہیں. ان کے گھروں سروں پہ چھت نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہوتا، فارمولا ملک نہیں ہے انفنٹس کے لیے، اور اب تو پینے کے پانی کا بھی مسئلہ ہو گیا. ارد گرد پانی ہے لیکن پینے کا پانی، صاف پانی مہیا نہیں ہوا، اور مچھر اتنے ہو گئے ہیں کیونکہ پانی کھڑا ہے. سندھ بلوچستان میں تو یہی صورتحال ہے جی. ان کا ابھی بھی میں نے اگست میں آپ کو بتایا تھا 700% بڑھا تھا سندھ میں، اور بلوچستان میں 600%. اس سے پہلے میں آپ کو پرسنٹیجز شیئر کرتی جاتی تھی. اور آج بھی جو میں نے دیکھا صورتحال 5 پہ ہے. 500% دونوں سندھ اور بلوچستان کھڑے ہیں ابھی بھی جی. یعنی یہ 30 اور ایوریجز سے اوپر ہیں. لیکن ایک تو یہ سمجھیں ایوریج ہو گیا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اتنے تواتر سے مانسون کبھی نہیں آیا. سائیکل ہوتا تھا 3 مہینے کے اوپر، سپریڈ آؤٹ ہوتا تھا میکسیمم جون، لیٹ جون ٹو اگست، سپٹمبر میں تھوڑا بہت. اور یہ آپ کو یاد ہے سارے گانے بنتے تھے، پھوار ہو رہی ہے یہ وہ. 1-2 بڑی بڑی بارشیں ہوتی تھیں، باقی تو ایک موسم مطلب ساون کا مہینہ کہاں نکلا. یہ ساون تو نہیں ہے جی، یہ تو تباہ کاری ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ساؤتھ ایشیا میں یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے ماحولیات کی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کی شاخصانیں ہیں. یہ دنیا میں جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، ایک مستقل ماحول جو گرم ہوتے جا رہا ہے، ہم اس کے گراؤنڈ زیرو پہ ہیں جی. اور اس حوالے سے جب لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی پلاننگ ایسی تھی ویسی تھی، بے شک آپ تنقید کریں. اور بات ہوئی ہے سوات کے دریا کے بیڈ پر جو گھر بنے ہیں، ہوٹلز بنے ہیں، بالکل وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن بات ایک شہر کی نہیں ہے. اس وقت 1/3 سے زیادہ پاکستان زرعاب ہے جی، بالکل. اور میں سمجھتی ہوں زیادہ ہے. جب 72 ڈسٹرکٹس آپ کے 160 میں سے کلیمٹی ہٹ ہے اور 110 آپ کے جسے کہتے ہیں متاثر ہیں، تو کتنا آپ کا ملک آلموسٹ آدھا ہو گیا نا، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ تو اعداد و شمار میں. تو یہ بات دیکھنے کی ہے کہ 2010 کے سپر فلڈ کو تو یہ بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے. یہ ایک قدرتی ثانیہ نہیں ہے، قدرت یہ خود سے نہیں کر رہی، یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں. اور وہ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جس ملک میں 53 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کراس کر جائے 3 سال اس دفعہ دادو میں ہوا ہے. اور ملک سے باہر جو ہمارے پڑھ لکھتے ہیں سائنس کے حوالے سے، کلائمیٹ کے حوالے سے، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کا شاخصانہ ہے. اور کلائمیٹ چینج میں گلوبل وارمنگ کے
جب آپ کے گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، یعنی جو گلوف ایونٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ 3 گنا زیادہ ہوئے ہیں اس سال. تو گلیشیئر آپ کے وہاں تو کوئی فیکٹری انڈسٹری پولوشن نہیں چل رہا، ٹورسٹ ہی کچرا گرا رہے ہیں جو ان کو نہیں گرانا چاہیے، اس کا بھی ہم نے جی بی گورنمنٹ کو خط لکھا ہے. مگر گلوبل وارمنگ کا پاکستان میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، کیونکہ ہماری اتنی فیول ایمیشنز ہی نہیں ہیں جو فاسل فیولز کی ہیں. تو جو بڑے بڑے ایمیٹرز ہیں، جو بڑے بڑے پولوٹرز ہیں، ان کو اس کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور ہمیں اپنے بیانیے کا حصہ بنانی پڑے گی، اپنی خارجہ پالیسی کا، گرین ڈپلومیسی کا، اپنی کمرشل پالیسی کا، اکنامی، ہر چیز کا. اور پرائم منسٹر نے تو کل بریفنگ بھی دی ہے انٹرنیشنل جرنلسٹ کو، پھر فارن منسٹر نے بھی آپ نے دیکھا فلیش فلڈ اپیل کی ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ، اور اقوام متحدہ کے چیف نے خود کہا کہ یہ بالکل متاثر ہے ملک، غیر معمولی طور پر ڈسپروپورشنیٹلی پاکستان متاثر ہے کلائمیٹ چینج سے. اور اس میں ہماری ذمہ داری ہے مجموعی طور پر کہ ہم اس وقت پاکستان میں جو ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے اس کے حوالے سے اپنی بھرپور امداد بروئے کار لائیں، اپنی ساری قوتوں کو استعمال میں لائیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بہت سارے ادارے ہیں، یو این اوچا، یونیسیف، WHO، بہت ہیں، FAO، اور وہ سب اب اس اپیل کے حوالے سے، کیونکہ یہ جنیوا اینڈ پاکستان سے ہوئی ہے، وہ اب ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. 160 ملین کی تو ان کی اپنی ڈالرز کی اپیل ہے، اس سے دوسری کافی ٹریگر ہوئی ہے. مجموعی طور پر ظاہر فارن آفس اور EAD آپ کو بتائیں گے 1-2 دن بعد کہ یہ آتے جا رہی ہیں اس وقت جو فارن ایڈ ہے، ملٹی لیٹرل پارٹنرز بھی. تو اب اس حوالے سے دیکھیے بہت واضح طور پر یہ ڈسکشن ہونا چاہیے ہماری طرف سے بھی کہ گلوبل وارمنگ میں ہم حصہ دار نہیں ہیں، لیکن اس کی جو اثرات ہیں اور جو تباہ کن اثرات ہیں اس کی تباہ کاریاں ہمارے شہریوں پر گر رہی ہیں، ہمارے باسیوں پر گر رہی ہیں. ہمارے کسان سب سے بہت بری طرح متاثر ہیں، کم از کم سندھ میں، بلوچستان میں جو لائف سٹاک رکھتے ہیں ان کی سبسسٹنس تھی وہ متاثر ہیں. اور نارتھ میں اس وقت خیبر پختونخوا میں جو بعد میں تباہ کاری شروع ہوئی ہے، لیکن وہاں جب سیلاب آتا ہے ریور انڈس کا ایک جسے کہتے ہیں روایتی جو 2010 میں سیلاب تھا وہ آ رہا تھا، اور وہ تیزی سے آتا ہے. سندھ میں اور بلوچستان میں پانی کھڑا ہے، جو بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ جو وہاں سے نکلا ہے اس نے اپنی تباہ کاریاں کر ڈالی اور کرتے جا رہے. اس سے بھی بڑے خوفناک اور دل ہلانے والے، دل خراش ہم نے دیکھے ہیں مناظر. لوگ کتنے جان بحق ہوئے ہیں، ہزاروں سے زیادہ، 1000 سے زیادہ تو ہو گیا ہے، 1135 شاید ہے نمبر. اور اس کے حوالے سے 33 ملین ہمارے افیکٹڈ ہیں، لیکن یہ جو فگر ہے 33 ملین کا یہ اس سے آگے ضرور جائے گا. یہ میں نے دیکھ لیا ہے زمین پہ، جب وہ آرٹیکولیشن ہوگی اسٹیٹسٹکس کی وہ بھی ہم شیئر کریں گے. تو بیسکلی میں کہہ رہی ہوں اگلا سٹیج ہوگا ہیلتھ مینجمنٹ کا، کیونکہ اب جب پانی کھڑا ہے، آپ کے علاقے میں بھی کھڑا ہے، اس میں اتنے اس وقت مچھروں کی بھرمار ہے اور دوسری واٹر بورن ڈیزیزز کا ایک مسئلہ بنے گا، تو یہ ایک ہیلتھ ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ لوگ ہیلتھ ڈیزیزز سے ہمارے متاثر ہو سکتے ہیں، جتنے فلڈ سے ہوئے اتنے ہیلتھ ڈیزیز سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی بھی ہمیں تیاری اور پیش قدمی کرنی ہوگی، منصوبہ بندی کے لیے. اس وقت تو ہم سب ریلیف میں اوور اسٹریچ ہیں. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، فلانتھروپسٹ ہیں، چیریٹیز ہیں، پاکستان بہت دنیا کا مشہور فلانتھروپسٹ ملک ہے، سب سے بڑا آلموسٹ. تو سب اپنا اپنا عطیہ دیں اور کریڈیبل اداروں کو پہنچائیں. اگر پرائم منسٹر ریلیف فنڈ بنا ہوا ہے، ہر قسم کے ریلیف فنڈز بنے ہوئے ہیں، جہاں آپ کا دل حوصلہ دیتا ہے، آپ کو دل مانتا ہے وہاں پہنچائیں. اس میں پورے آپ سب کو پتہ ہے کٹس کیا ہیں، ڈرائی گوڈ سب سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، اب تو پانی کی بھی ضرورت ہوگی، ڈرنکنگ واٹر کی. یہ ساری اور جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جی، PDMAs، NDMAs، ڈسٹرکٹ کمشنر، میں آپ کو ابھی کہہ دوں کوئی آپ سے لگی لپٹی بات نہیں ہوگی. 33 ملین افیکٹڈ ہیں، میری نظر میں اس سے بہت زیادہ ہیں. اور یہ ہم پرائیویٹلی بات کر سکتے ہیں، شیئر کرنا ہے تو میں نے مستند فگر ہی شیئر کرنا ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن 33 ملین کو بھی سروس کرنا، جب آپ کے ہیلی کاپٹر ریسکیوز تک نہیں کر پا رہے تھے شروع میں، آپ کو یاد ہے کیونکہ بارش آ رہی تھی، ہر فلڈ میں تو ہیلی کاپٹر ہی نکالتا ہے، ایکسٹریکشن ہیلی کاپٹر سے ہوتی. اب جا کے وہ شروع ہوئی ہیں جب بارشیں تھمی ہیں.
اور کبھی ہم نے اتنا پاکستان نیوی کا ڈپلائمنٹ انلینڈ بلوچستان اور سندھ میں نہیں دیکھا جتنا افسوس سے میں کہوں گی اب دیکھ رہے ہیں. لیکن اب نارتھ سے ساؤتھ تک خیبر پختونخوا سے لے کے سندھ بلوچستان تک ریسکیو کا مشن بھرپور اس وقت جاری ہے. اور جو نیڈز ہیں، جو لوگوں کی ضروریات ہیں، وہ پورے کرنے میں وسائل سارے ہم نے ری پرپز کر دیے ہیں. اپنے اپنے فنڈ سارے اپنی اپنی منسٹریز کے سب جو بھی فارن گرانٹس ہیں جو بھی ہیں آگے کے پروجیکٹس تھے ہم نے آگے ریلیف میں ڈال دیے ہیں تاکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو 35 بلین ٹائم تک روز روز 25,000 منتقل ہونا ہے وہ ہو. میں دیکھ رہی ہوں میرے دونوں کالیگز جو ہیں انہوں نے بات کرنی ہے، امپورٹنٹ بات انہوں نے کرنی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی، اس وقت جو صورتحال ہے جی ملک میں تباہ کاری پہلے سے زیادہ ہے، اور اس قسم کے منظر میں ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. ایک تقسیم شدہ ملک جو ہوتا ہے اس کی قوتیں بھی بڑھتی ہیں اور اس کے وسائل بھی تتر بتر ہوتے ہیں. بہتر ہمیشہ ہوتا ہے نہ صرف اکائیاں سیاسی لیڈران جب خاص طور سے بٹے رہیں گے اور ایک دوسرے پر تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو افسوس سے یہی ہوگا. میں نے دیکھا ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ جب بھی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ جی فارن ڈپلومیٹ ہوتا ہے، کبھی بڑے بڑے لوگ لیڈران پاکستان کے ساتھ سمپتھی اور سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جب وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں تو پوری فوج سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ نہ کیجیے. بھئی پاکستان سب کا ہے. اگر خان صاحب ٹیلی تھون کر رہے ہیں موسٹ ویلکم. شروع میں انہوں نے کہا تھا وہ صرف 2 صوبوں شاید نہیں کریں گے، پھر انہوں نے کہا 2 صوبوں کے لیے کریں گے، پھر انہوں نے کہا میں پورے ملک کے لیے کروں گا. اچھی بات ہوگی اگر وہ ٹرانسپیرنسی تقسیم ہو. ہم نے کسی پر اس طرح بیجا تنقید نہیں کی ہے. وہ گالی گلوچ پر ان کے لوگ اس وقت لیڈران تک لے کے فارمر منسٹرز تک لے کے لگے ہوئے ہیں. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں. اور جو ہمیں فارن لیڈران اور سٹی لیڈر سولیڈیرٹی ایکسپریس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک جھگڑا رہتا ہے کہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں. یہ افسوسناک عمل ہے. اور کل پرائم منسٹر نے اپنی ایک بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ میں تو امن کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں. آلیو برانچ کی انہوں نے بات کی. اور حکومتوں کو ہمیشہ خندہ پیشانی بھی رکھنی چاہیے. ہم تو ویسے بھی رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں جی. اور اس میں کوئی پیش رفت اور کوئی مثبت جواب نہیں آیا. ملک کے سب سے نازک، اور میں سمجھتی ہوں 1971 کے بعد 1971 کے بعد سب سے نازک گھڑی جو آئی ہے پاکستان کے لیے وہ آج کی ہے. اور اس میں بھی انہوں نے سیاست کی بھی ہے، بھینٹ چڑھایا ہوا ہے ملک کو. آپ نے فون کالز بھی دیکھی کیا ہوئی ہیں. آئی ایم ایف کا ڈیل کوئی ہمیں کسی کو پسند نہیں ہے بیگنگ بول لے کے جانا جی، لیکن ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہ جی کشکول کو ہم اڑا دیں گے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ جو ہمیں کرنا ہے پاکستان کے لیے مشکل فیصلے لینے وہ ہم لیں گے. وہ لیے بھی تو اس پر بھی کہا گیا کہ اس کو سیبوٹاژ کرو. تو جی اگر پاکستان کی ریاستی ساکھ کو آپ سابوٹاژ کریں گے، آئی ایم ایف ڈیل کو سابوٹاژ کرنے کی کوشش کریں گے، جو آپ نے جاتے جاتے بھی کیا. ایک سائن ڈیل آپ نے توڑا، منسوخ کیا، اور واپس آ کے آپ نے ابھی بھی اپنے 2 صوبوں سے یہ کہلوانے کی کوشش کی کہ یہ سابوٹاژ ہو جائے. وہ نہیں ہوا، لیکن کوشش تو سب کے سامنے تھی. اب اسے سازش نہیں کہتے ہیں تو کیا ہیں؟ تو ہم کہیں گے ان سب سے کہ اپنے اور بہت ساری سازشیں، مجھے تو پوری لسٹ میرے سامنے فہرست ہے لیکن اس کو میں کیا دہراؤں، یہ مقصد نہیں ہے اس وقت، ٹھیک ہے جی. تو اگر سازش کرنی ہے، تنقید اور گالی گلوچ کرنی ہے ایکس منسٹرز نے بھی، تو وہ نہ کریں. وہ برا لگ رہا ہے اس وقت ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ. قمر صاحب آپ تو نہیں ہیں، مجھ سے پوچھے کیا کر رہے ہیں وہ. اور ذاتی گالی گلوچ، ہر ان کو نہ دیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. بھئی آپ پوتر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ساری آپ کی چوریاں سامنے آئی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. اینڈ اب میں قمر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی وہ اپنا، بلکہ ادھر آ جائیں تھوڑا سا، ہے نا. یہ پورے مائک شفٹ کیسے ہوں گے؟ وائی ڈونٹ یو جسٹ کم ہیئر، ہے نا. آ جاؤ. ہاں آپ کمفرٹیبلی کریں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ میڈم شہر رحمان نے کافی حد تک باتیں کر لی ہیں. اس وقت میں خود اپنے حلقے سے پچھلے 10 دن سے وہاں پہ تھا، آ رہا ہوں.
جو وہاں کے حالات ہیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. میں نے 2010 بھی اسی حلقے میں تھا, میں 2011 بھی اسی حلقے میں تھا, لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں, ہم میں سے کوئی بھی یہاں جو بیٹھا ہو اس کی زندگی میں اتنے برے حالات نہیں ہوئے. لوگ جینیونلی سفر کر رہے ہیں. لوگ جو سفید پوش ہیں ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ کل ہمارا گزر سفر کس طرح سے ہوگا. کشتیوں میں لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے, کشتیوں میں لوگوں تک سامان پہنچ رہا ہے, جو مین روڈ سے اس کے اوپر کشتیاں آج چل رہی ہیں. تو یہ حالات ہیں. ابھی دریا میں سیلاب کا ریلا ایک گزر رہا ہے, اللہ سے امید ہے کہ وہ مینیجبل ہی رہے گا اور اس کے کوئی فردر نقصانات نہیں ہوں گے. لیکن ایسے بھی ہمارے شہر ہے جیسے خیبر ناتھن شاہ وغیرہ ہے جس میں بریچز ہوئی ہیں بندوں میں, اور وہ بھی پانی کے انڈر آئے ہیں. ان حالات میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سیاست کو ایک طرف کریں. بہت ہوائی میں ہمارے پاس سیاست کرنے کا. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. ہم کو ساری چیزیں اس تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کا سوچیں, ہم پاکستان کا سوچیں. ہم لوگوں کی صرف ٹھیک ہے اگر ہم کو سیاست کرنی اب کر لیں گے, لیکن آج تو ہم خدا را ان لوگوں کا سوچیں نا. اٹ ڈزنٹ میٹر پیرلل میں آپ ان کی خدمت کریں, ہم کریں, مل کے کریں, جیسے بھی کرنا ہے, لیکن ہمیں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آج لوگوں کو کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ساتھ بیٹھ کے مل کے بیٹھیں تو پرائم منسٹر صاحب کی اس اولیو برانچ کو وہ پکڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں آج کیا ہے مارکیٹس میں, آپ کو پیاز لینے جاؤ تو پیاز مہنگی, ٹماٹر لینے جاؤ تو ٹماٹر مہنگے. ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں اگر ہم نے سپلائیز کو ٹھیک نہیں کرنا ہوگا تو کیسے لوگوں کو کا گزر سفر ہوگا. اس کے لیے ہم نے ہماری منسٹری نے اور فوڈ سیکیورٹی منسٹری نے مل کے یہ اپروول دی ہے کل کہ ہم ایران اور افغانستان سے یہ دونوں چیزیں منگائیں گے اور فوری طور پہ منگائیں گے. لیکن اس پہ بھی واویلا شروع ہو گیا, جی ہندوستان کو بیچ دیا, پاکستان ہم نے بیچ دیا. بھائی خدا کا خوف کرو, یہ لوگوں کا سوچو. یہ مارکیٹ میں جو جاتا ہے, آپ لوگ سب جاتے ہوں گے, آپ کو یہ اس کا افیکٹ آ رہا ہے, تو آپ اتنا خراب تو نہ کرو نا ماحول کو. کوئی نوید قمر اور شہری رحمان تو نہیں جا رہے نا اس وقت, تو اگر مہنگا بھی ہو گیا تو شاید ہم لوگ افورڈ کر سکیں, لیکن عام آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا. وہ پی ٹی آئی کا بھی ووٹر ہے, وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, مسلم لیگ کا بھی ہے, ہر پارٹی کا ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو اس کی زندگی تو اور خراب نہ کرو نا, صرف اس بات کے لیے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہٹے اور ہم آگے آ جائیں اقتدار میں. یہ تو نہیں آبجیکٹو ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کے لیے بھی جو کہا گیا, میرا خیال ہے کہ ایک افسوسناک بات ہے. ملک کے ڈیلز ہوتے ہیں, آپ نے اگر کوئی چیز نیگوشیٹ کی تو اس حکومت نے آ کے اس کو آگے بڑھایا نا, اس کو آنر کیا. یہ تھوڑی ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی والوں کا تھا تو ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں, ہم نئے سرے سے. دنیا آپ سے نہیں اس طرح سے ڈیل کرتی, دنیا آپ کو ایز پاکستان ڈیل کرتی ہے. تو آپ کو بھی ایٹیٹیوڈ جو ہونا چاہیے وہ ایز پاکستان ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹ کے ایشوز ہیں, یہ گورنمنٹ کے ایشوز نہیں ہیں, یہ پارٹیز کے ایشوز نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے پلینگ فیلڈ اور ہوتی ہے, ان کے لیے اسمبلیاں ہوتی ہیں, اس میں ان کے لیے سینٹ ہوتی ہے. یہاں پہ اسٹیٹ ایشوز پہ اور عوام کے ایشوز پہ جو ہے سوچ ایک ہی ہونی چاہیے. میں یہ امید کر رہا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو لوگ ان کے بیٹھے ہیں اور شاید چند کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں, بائی اینڈ لارج سارے لوگ جو ہیں چاہے گورنمنٹ میں چاہے اپوزیشن میں, وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ عوام کی بھلائی ہو, عوام کی بہتری ہو. اور وہ تب ہوگی جب پاکستان مضبوط ہوگا, جب پاکستان کے پاس انفلوز. آج اگر ایڈ آ رہی ہے, بلاول صاحب کے کہنے پہ اگر کھگبوں آئے تو اس میں اگر کروڑوں میں اگر عمران خان صاحب کا بھی شامل ہو گیا تو لوگوں کی بہتری کے لیے ہوا نا. تو لیٹ اس ناٹ ورک ایٹ کراس پرپزز ٹو ایچ ادر. ہم اس طرح سے کام کریں کہ الٹیمیٹلی پاکستان کی معیشت بہتر ہو,
کل کو الیکشن ہوں گے، اگلے سال الیکشن ہوں گے، اس کے بعد کسی کی بھی حکومت آ سکتی ہے. معیشت کمزور ہوگی تو جو بھی آئے گا اس کے لیے کمزور ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی تو جو بھی آئے گا اس کے لیے تو ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے ان چیزوں میں. ان کو آپ آئسولیشن میں تو نہیں لے سکتے کہ آج یہ اگلے کچھ مہینوں تک یا 12 مہینے تک نا اس اسمبلی کا ٹینیور اگست سے آگے تو نہیں جائے گا. تو آپ کو تو اس طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ اگر کل کو ہم آ بھی جائیں ان کیس، تو حالات تو ایسے ہوں کہ جو سنبھالا ہی جا سکے. تو ایک نیشنل ورلڈ ویو ہونا چاہیے، ایک نیشنل اپروچ ہونی چاہیے، ایک پرو پیپل اپروچ ہونی چاہیے. نگیٹیوٹی جو ہے اس وقت، وہ بھی اتنے بڑے کرائسس میں، نگیٹیوٹی جو ہے ہم سب کو کھا جائے گی، اس ملک کو کھا جائے گی. خدا را اس سے پرہیز کریں. آئیں مل کے ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تھینک یو. جی جی السلام علیکم دوستو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مصیبت اور جس تباہی سے، قدرتی آفات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، میرے دونوں سینئر دوستوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، اور آپ سارے کے سارے ہم سے بہتر طور پہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب کبھی اس ملک میں کوئی کسی قسم کی ناگہانی مصیبت آئی، خواہ وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، جنگ ہو، یا کسی قسم کی مصیبت ہو، میں نے پچھلے اپنی 70 سال کی زندگی میں دیکھا کہ یہ قوم جو ہے یہ یکجان ایک مٹھی کی طرح ہو کے ہر مصیبت کا مقابلہ دیے. بھائیوں نے بھائیوں کی بھرپور طریقے سے مدد کی. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں 3-4 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، اور ہماری معیشت کہاں پہ جا رہی ہے. لیکن چند لوگ جو ہیں ان کو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں ان کی منزل ایک ہی ہے، ان کا مشن ایک ہی ہے، اس کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کے اوپر یہ آئینی طور پہ لازم ہے کہ وہ ملک کا وفادار رہے، آئین کی پاسداری کرے، صوبے وفاق جو ہیں اس کے تحت، وفاق کی پالیسیوں کے تحت وہ صوبے عمل درآمد کریں اور کام کریں. پچھلے 2-4-5 دنوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک سابقہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب اور جو کہ سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے جس قسم کی سازش ایک جو ہے منظر عام پر لے کے آئے ہیں، وہ لیگ میں نے دیکھی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بجائے اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تکلیف میں جو بھائی ہیں تمام اختلافات بھول کر ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ان کو اس مصیبت سے نجات دلائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کسی طور پہ معاشی طور پہ تباہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ غداری کے مترادف ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر باشعور شہری وہ جو ہے اس چیز کو یقینی طور پہ کنڈم کرے گا. اور باہر کے ممالک میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو لیول ہے وہ نیچے جاتا ہے. کہ پاکستانی کل کا وزیر خزانہ جو کہ کہتے تھے کہ میں IMF کا ایکسپرٹ ہوں، اور آج وہی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے اس کو کسی طریقے سے بدعہدی کی بات کریں. یہ لیٹر آپ لکھ دیں تاکہ پاکستان معاشی طور پہ بالکل تباہ ہو جائے، اور جو خدا نخواستہ ہمارے ملک کے متعلق کہا جاتا تھا تاکہ اس سچویشن کو فیس کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ قابل کنڈم ہیں، قابل مذمت ہیں، ہمیں ان کی مذمت کرنا چاہیے. میری تمام دوستوں سے، تمام پولیٹیکل لوگوں سے یہ استدعا ہے کہ اس وقت وہ یکجا ہوں اور اس تکلیف سے لوگوں کو نکالیں. سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ لوگ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنا امیج خود خراب کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں، یہاں تو اس وقت ملک میں حالات یہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر یہ سب کچھ کام ہو رہا ہے. نہ عدالتوں کی عزت ہے، نہ قانون کی عزت ہے، نہ قانون کی پاسداری ہے، نہ اپنے ملک سے وفا ہے. ایک سینیٹر جس کا اپنا اوتھ یہ ہے کہ میں اوتھ لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کا وفادار رہوں گا، تو میں سمجھتا ہوں دوستو یہ ملک سے وفاداری تو نہیں ہے کہ آپ ملک کی تباہی کو
کی طرف لے جانے کے لیے آپ لوگوں کو انٹائس کریں، لوگوں کو آپ یہ سبق دیں کہ اس طریقے سے آپ خط و کتابت کریں، اس طریقے سے ایجنسی کو آپ یہ لکھیں. تو یہ صورتحال یہ میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو آئین اور قانون اپنا راستہ لے گا، اور یقینی طور پہ یہ ایک قابل دست اندازی جرم ہے اگر اس قسم کی صورتحال آپ اپنے ملک کے خلاف کرتے ہیں. تو دوستوں میرے خالی مجھے یہ ریکویسٹ آج کرنی تھی ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں سے کہ اس وقت خدا کے لیے ودعالی جو ہے آپ اس وقت جو ہے اللہ کی پناہ ملے، اللہ سے اس وقت جو ہے اللہ سے آپ ان سے پوچھیں جن کے بچوں کی لاشیں ریت میں دھسی ہوئی ہیں، جن کی لاشیں مردوں کی عورتوں کی جو ہے کناروں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جن کے جانور جو ہیں وہاں پہ کوئی آدمی سانس نہیں لے سکتا. تو یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی بات کریں. یہ وقت آئے گا، الیکشن بھی ہوں گے، اقتدار کل کسی کا ہوگا دوسرے کا نہیں ہوگا، لیکن اپنے ملک کے خلاف کسی قسم کی سازش کرنا اس کی ہم شدید طور پر مذمت کرتے ہیں. اور آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ تمام لوگوں کو بولیں کہ اس وقت خدا کے لیے اس پاک وطن کے لیے یکجا ہو کر اپنے دکھی لوگوں کی خدمت کریں تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے اور آگے روز بروز ترقی کر سکتے. ملک رہے گا، ہم آگے رہیں گے. اسلام کے نام پہ ہمارا ملک ہے، ہماری آئینی مذہبی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے ہم نے اوتھ بھی لیا اور ادروائز بھی بینگ پاکستانی ہمیں اپنے ملک کا وفادار رہنا چاہیے، جو کہ آئینی اور قانونی جو ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو میں اپنے سینیٹر کولیگ سے نہیں بلکہ تمام ملک کے سیاستدانوں سے اختلاف اپنی جگہ. آپ دیکھیں کہ میرے جو فارن منسٹر صاحب ہے وہ کہیں پہ بھی بات کیا، ملک کے اندر رہ کے ہم نے چیزوں کا اختلاف کیا، بھلے وہ یوکرین رشیا کی کوئی بات ہو کوئی اور بات ہو، ہم نے پاکستان کی بات کی. ہم سب جو ہیں کسی صوبے سے ہیں، کسی قوم سے ہیں، کسی جگہ سے ہیں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. آئین کی جو ہے پاسداری ہمیں کرنی ہے. پاکستان زندہ باد. جابر صاحب فرام اے پی سی. السلام علیکم سر، میرا کوشچن قمر صاحب سے اس وقت جو ہماری انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، پچھلی گورنمنٹ نے کافی ساری این جی اوز کو بین کر دیا تھا، ہم کے این او سیز کینسل کیے تھے. انہوں نے کل اپیل کیا گورنمنٹ سے کہ کائنڈلی ان کے این او سیز میں بھی ان کو سہل اور آسان سسٹم کیا جائے تاکہ وہ پروسیڈ کر سکیں. کافی ساروں کی ایکٹیویٹیز اور ریلیف آپریشنز رکے ہوئے، کیا اس پہ کوئی لائن طے کیا جائے؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس وقت تو پاکستان کو جہاں سے بھی مدد مل سکتی ہے. ہمیں منسٹری آف اکنامک افیئرس اس ایشو کو ڈیل کرتی ہے، اور یہ پہلے بھی ان اینٹیسپیشن بھی اس پہ بات چیت ہو چکی ہے، اور میری کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے. احمد نواز صاحب نیوز ون سے. جی ہاں جی، وہ بات تو آپ کے سامنے رکھ دی ہمارے سارے لیڈران نے. آج بھی قمر صاحب اور 2-3 اور دیگر ہمارے دوست ہیں سینئر جو کر دو رائے نہیں، انہوں نے بھی نہیں کی فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ ہونا آپ کی میری ٹیپنگ کیوں ہونی چاہیے، کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ انہوں نے تردید نہیں کی. ایک جھوٹے میں انسان تردید ہی کرتے رہے کہ اعتراف ہو جائے کہ یہ ہم اس قسم کی کے خلاف گفتگو نہیں کرتے. جیسے میرے دوست نوید قمر نے کہا، یہ مسئلے دیکھیے ریاست کا مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے، اور یہ مسائل اقتصادی مسائل جو ہیں یہ عوام کے روز کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، ڈیفالٹ کی طرف جاتا، تو کس طرح ہمارا حال ہونا تھا. سب سے بدحال پہلے قسطیں نا، تو ڈسپروپورشنل افیکٹ تو سب سے ولنریبل پہ ہوتا ہے. میں اور آپ تو پھر بھی کچھ نکال لیتے، پیٹرول نکال لیتے کہیں سے. یہ سارے مسئلے عوام کو ہٹ کرتے، بری طرح ہٹ کرتے. لیکن ہم سوچ بھی جیلیں کاٹی ہمارے لیڈروں نے. نوید نے بھی 5 سال جیل کاٹی. کس نے نہیں کاٹی ہے؟ پیپلز پارٹی نے. قید و بند کی صحبتیں. آپ بتائیں مجھے، زرداری صاحب نے اب کبھی یہ نہیں کہا کہ مطلب ڈانٹ پڑے گا اگر ہم ریاست کے خلاف بات کریں، ڈانٹ پڑے اگر ہم حکومت میں ہیں، حکومت سے نکلے ہیں اور 2 حکومتیں یا 1 حکومت ہمارے پاس ہے، ہم کہیں سازش کریں وفاق کے خلاف.
सवाल देखिए, सूबाई हुकूक बिल्कुल एक तरफ होते हैं, वो अलग बात है, ये आप आपस में बात कर सकते हैं कि जी हमें ये सरप्लस अलग रखना है, वो हमें रेवेन्यू दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, हर मौका हर फॉरम फराहम है इन चीज़ों के लिए। ये आप इस तरह नहीं करते कि आप खतूत दाग देते हैं और कहते हैं कि जी ये हमने घर दिया, तो हर किस्म का आप ये सीना जोरी कर रहे हैं, कह भी नहीं रहे कि हमने ऐसा नहीं किया। दो आपके सूबों को कहा गया और ये पूछताछ करके होगी, लेकिन जिसने ये बात की है वो जिम्मेदार हो और इस पर आगे भी बात होगी। ये कहानी ऐसे तो नहीं खत्म होगी कि आप मुल्क को दिवालिया करने पर तुले हुए हैं, यानी कि आप रेडी थे कि मुल्क दिवालिया हो जाए, पहले भी आप रेडी थे, आप कोशिश ऐसी करके गए थे जो बारूदी से रंगे मिफ्ता इस्माइल कहता है वो लगा गए थे। चले अगर आपको कोई इसमें डाउट रह गया है आपके जहन में, तो ये इसने पूरा कर दिया। हम पाकिस्तान के सबसे संगीन इम्तिहान की घड़ी में इसे मज़ीद गड्ढे में अवाम को ढकेलना चाहते थे। ये बात समझ नहीं आती। हम जेलें जाएं, कुछ भी करें, फरियाद बीबी को रात को मिडनाइट उससे उठा लिया जाए, अस्पतालों से असीर खवातीन को उठा लिया जाए, फिर जरदारी साहब को बख्तरबंद गाड़ी, हम टेररिस्ट हैं जी, टेररिस्ट का हदफ कौन पार्टी रही है, और आप कहते हैं कि उस वक्त भी कभी उफ नहीं निकलेगी, ये इस किस्म का खत कभी सिंध गवर्नमेंट नहीं भेजेगी, आपस में बहुत वो होगा कि जी हमसे आप इतना सरप्लस खींचें। ये बात सीसीआई में करने की है, एक्नेक में करनी है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई बात होती है? मैं ये सारी डिविसिव बातें, तकसीम की बातें करनी नहीं चाह रही थी, लेकिन दोस्त भाई बैठे हैं ना हेडलाइन बनाने, मिर्च मसाला लगाने। मेरी आपसे एक और भी इल्तिजा है, अब सब क्लाइमेट 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 दुनिया भर, मेरा तो जो फ़ोन है ना बंद नहीं होता है रात को, हम सोए नहीं हैं, और वैसे ही हम एनडीए में के वसाइल, सबके वसाइल जो महदूद हैं उस पर हम सब ज़ाहिर है तनकीद देख रहे हैं। आवाम का हक होता है मांगना, वो किससे मांगे? रियासत वो कहते हैं माँ की तरह है, माँ किस तरह हमें इस तरह छोड़ सकती है? तो जाहिर है हम सब, कोई नहीं सो नहीं रहा 2 घंटे से आगे, ये मत समझें। और ये बात इस तरह हम आपके सामने तकसीम की सियासत की बात नहीं रखना चाहते, लेकिन दुख तो बहुत हुआ। मुझे तो एक्चुअली शॉक हुआ सुन के ये जो फ़ोन कॉल की बात हुई थी। आई वाज शॉक्ड कि बदतरीन हालात में आपने हमें, मुझे तो मिसिंग पर्सन कर दिया था। मैं अब ये लंबी बात हो जाएगी, किसी ने सवाल नहीं होता, आप इस इम्तिहान की घड़ी में कहेंगे 10 सवाल आते हैं कि जिसे इनको अपना रोज शोर मच रहा है, मुझे पीडीएम है को मैडम वो नहीं आया, हमें ये नहीं मिला, वफाकिया नहीं दे रही। भाई ये बातें हम किसी इंटरनेशनल डोनर को तो नहीं कहेंगे ना, हम मिलते हैं तो एक होके मिलते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, कसम है कि मुंह से कुछ बात निकले, उफ निकले, आपस में जो भी हम करें, ये अपनी, ये तो आप जिसे कहते हैं ना वॉशिंग डर्टी लेने इन पब्लिक से बात बहुत आगे चली गई है। ये तो आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट में ले जाने तैयार थे, अपनी साख, सियासी साख, कहते हैं हमारे चीफ के साथ क्या हो रहा है, आपके सामने जवाब था, हमारे चीफ के साथ क्या हो रहा है। तो चीफ पाकिस्तान से बढ़कर है। देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क रहेगा तो हम अपनी ये बातें करते रहेंगे। सियासत का वक्त इस वक्त नहीं है, हमारी ये इंटेंशन नहीं थी, इरादा नहीं था ये बातें करने का, लेकिन आप लोग भी जल्दी पर तेल डालते हैं ना, इस वक्त फोकस हमारे हालात पर रखें और मेहरबानी करके गाली गलोच की सियासत ख़त्म करें। पाकिस्तान की जो इस वक्त माहौल में, सियासी माहौल में आलूदगी आई है, मौका यही है, ये मौका है आप दिखाएं कि आप सियासत, इस तरह की पेटी सियासत से बाहर आए। सियासत करनी है तो वो सियासत करें जो हम लोगों की है, मुल्क को तकसीम ना करें, इस वक्त अवाम की सर्विस करें। हम सब पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 33 मिलियन को हम नहीं, इस वक्त हम बहुत पीछे रह गए हैं, रियासत और हम सब, लेकिन ये एक इम्तिहान है हम सबका। कोई मुल्क नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकती, मैं आपको ये बता दूं। एक हफ्ते में 33 मिलियन को आप नहीं सर्विस कर सकते, हमारे पास टेंट्स ही नहीं है, वो बन रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं, अब चीन भेज रहा है, जब तक होगा हम, आपका ख्याल है बेयार और मददगार लोगों के बारे में सोच नहीं रहे? क्या करें? कितनी आवाम में जाके भी दुख हो रहा है, दूर रह के भी दुख हो रहा है। तो ये सब हम दुखी बातें आए हैं आपसे, लेकिन अपनी कारकर्दगी जारी है, ये भी मैं जरूर कर दूं। वी आर वर्किंग फ्लैट आउट। संडे को जो दिन हो, सारे जितने भी हैं, जो वसाइल हैं, छीना झपटी
इधर भी हो रही है कि जी इधर भेजो उधर भेजो, सब मांग रहे हैं ना ये। तो इंशाल्लाह हम ये जो गैप्स हैं पूरे करेंगे, जो भी करना होगा हम पूरे करेंगे। हमारी जवाबदेही है अवाम से। पहला हमारा इस वक्त टारगेट रिलीफ, अभी भी रिलीफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार इनको, इनका मुझे पता है यार, ये इनसे मैं बात नहीं कोई शक नहीं, इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल, लेकिन मॉनसून इस वक्त अपने पैटर्न बदल चुका है, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई। क्या डिजास्टर रिस्क मैपिंग की गई है कि कौन कौन सी इलाके? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं सबको एक एजुकेशन, काम तो यही है ना, बोरिंग बात करें, मॉनसून है ये, क्योंकि ये आएगा बार बार, इससे वाबस्तगी कर लें। ये मॉनसून नहीं है, ये मॉनसून है। ओके, व्हाई? बिकॉज ये आपको बार बार सताएगा। हमेशा अपने मुश्किल को, इम्तिहान को समझें, और ये बार बार सताएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि रिस्क मैपिंग की जाए। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। डिज़ास्टर रिस्क मैपिंग का हमने ऑलरेडी एनडीएमए को कह दिया है। एनडीएमए को अपनी कारकर्दगी बढ़ानी भी होगी, उनको वसाइल भी हमें दरकार, और हम सारे अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स से यही कह रहे हैं कि पहले हमें रिलीफ स्टेज ऊपर हो जाए, हेल्थ क्राइसिस हम मैनेज अगर कर पाए, उसके बाद पहला काम यही होगा। थैंक यू वेरी मच। 5 बज गए। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सारे दोस्त आप तशरीफ रखें ना। तशरीफ सर, रखें। एक छोटा सा सवाल है। एक कल जो आपकी वजारत ने फैसला किया है ज़रूरियात ज़िंदगी, जिसमें 50 टमाटर शामिल है हिंदुस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से बरामद करने का, ये इस प्रोसेस में आपके अंदाजे में कितना टाइम लग जाएगा कि वहाँ से? देखें, ये कल सुबह हमारी मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला हुआ। ये फैसला गया ईसीसी में, ईसीसी में उसको अप्रूवल मिली। उसके बाद आज उसकी बाय सर्कुलेशन कैबिनेट में अप्रूवल दे दी। सो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एस्पेक्ट जो है अलाउ करना, ये तो हो चुका है, इट्स इन प्लेस। उसका दूसरा एस्पेक्ट है कि जो उस पर टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स वगैरह जो हैं और ड्यूटीज़ हैं, वो वेव करने के हम चाह रहे थे कि वो भी इसी के साथ हो जाए। वो साथ क्योंकि इतने टाइम में ना हो सका, वो कैबिनेट में डायरेक्टली जाएगा और वो भी शायद बाय सर्कुलेशन हो जाए। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक आध दिन में ये नोटिफाई सारी चीज़ हो जाएगी। और बाकी हम राब्ते में हैं जो इम्पोर्टर्स हैं इन चीज़ों के, क्योंकि मंगाना जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं ये चीज़ें मंगानी होती, और ना ही गवर्नमेंट इस मसले में वो जिस मुल्क से हम मैनेज करते हैं सबसे राब्ते में है, ताकि उनको हम फैसिलिटेट कर सकें। और जो उनको लाइसेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं, वो भी हमने कहा है कि 24 घंटे में अगर कोई शख्स ये करना चाहता है, 24 घंटे में उसको ये लाइसेंस दिया जाए, ताकि फौरी तौर पे ये चीज़ें मार्केट में आ सके। थैंक यू वेरी मच। सारे दोस्त तशरीफ रखें। आदम नजीर तारड़ साहब अभी तक सवाल है उनसे, ये सारे लीगल सवाल मिस्टर तरीके कीजिए। मैडम, कादलों का आप